مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پی ٹی آئی میں ابھی تک یکسوئی کا فقدان ہے اور ان سے ابھی تک کوئی باضابطہ مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا، تو وہ بات کس سے کریں؟ مختلف وفد آتے ہیں، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اندرونی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بھی انتشار نظر آ رہا ہے، مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کوئی ریزگنیشن سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور تیسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے اگر بات نہیں کرتے تو آپ کے پاس سوائے کے پی کے پورے پاکستان میں تو کہیں باہر نکلنے کا ابھی کوئی ہمت ہے نہیں۔ مولانا فساد ہوتے تو شاید ذرا حوصلہ کر لیتے، آپ کنٹینر پہ اکٹھے اگر ہوتے۔ دیکھیں، آپ نے 2-3 سوال کیے ہیں اور ان سب میں اگر آپ اوور آل کامن ڈینومینیٹر دیکھیں نا، میرے خیال میں جو اس سے بڑا سوال ہے یا جو اس سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی جو بھی پرابلمز ہوں یا نہ ہو، اور جو بھی وہ پرابلمز ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اسٹیٹ نے قانون جو ہے وہ کڈنیپ کیا ہے، غائب کیا ہے۔ آپ کو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی اس فارم 47 گورنمنٹ کے ساتھ نہیں دکھائی دے گی، اور میرے خیال میں اس ملک میں 25 کروڑ عوام میں سوائے شاید سیکرٹری فائنانس، منسٹر فائنانس اور کیبنٹ کے علاوہ کوئی ایک بندہ ایسے ہے جو اس بجٹ سے خوش ہے کہ یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بجٹ عوام کے لیے بنا ہے، یا پھر کہ یہ بجٹ جو ہے وہ کم از کم پاکستان کے ریفارم کا راستہ آگے دکھا رہا ہے۔ مجھے بتا دیں کس نے اس کی تعریف کی ہے۔ اگر آپ یہ کانٹیکسٹ دیکھ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں ایسے ایک ماحول تھوڑا سا پیدا ہوا ہے جہاں پہ انٹرنل ڈفرنسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جو کہ انٹرنلی سالو ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک تلخ ہسٹری ہے، اور وہ جو 10-15 سال کی ہسٹری ہے وہ ایک سال میں نہیں جا سکتی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک عمران خان نہیں نکلے گا پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ عمران خان نکلے گا۔ تیمور جھگڑا صاحب، فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب ان کو جیل سے رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ایک چیز مولا بخش چانڈیو صاحب، سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب مذاکرات کسی بھی صورت میں سیاسی جماعتوں سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آصف علی زرداری صاحب نے انتخابات سے پہلے، انتخابات کے بعد، حکومت سازی سے پہلے، حکومت سازی کے بعد، اور پھر اپنے جوائنٹ سیشن کے خطاب میں بھی یہ آفر کی تھی۔ پھر پرائم منسٹر نے پرسوں 2-3 دن پہلے بولا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اس کو انڈورس کیا خواجہ آصف نے کہ یہ سیریس آفر تھی، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اس قسم کی آفر کو کسی بھی طرح انٹرٹین نہیں کیا جا رہا۔ چانڈیو صاحب کا خیال ہے کہ ان کو جان بوجھ کر کہیں بٹھایا ہوا ہے اندر، سکون کریں یا جب وقت آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے۔ از اٹ سو جھگڑا صاحب؟ کوئکلی۔ نہیں، یہ بات غلط۔ جس وقت حکومت سیریس ہو اور اس کے پاس اختیار ہو، یہ ڈیبیٹ ہمیں کرنی نہیں پڑے گی، اور میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں کہ حکومت سیریس نہیں ہے، اور یہ جو کرتے ہیں یہ صرف باتیں کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ہی ثبوت لے لیں، یہ چانڈیو صاحب اس کا جواب دے دیں، یہ تو بجٹ کی مخالفت کر رہے تھے کیونکہ بجٹ عوام کے خلاف تھا اور ٹیکسز اس میں زیادہ تھے نا۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے، اس پر بات سن لیں۔ جی جی۔ جب سے انہوں نے بجٹ کی حمایت کی تو انہوں نے تو وہ انکم ٹیکس کم کرنے کے بجائے 200 ارب روپے کے اور ٹیکسز لگا دیا، اور سیلری طبقے پہ 10% کا سپر ٹیکس لگا دیا۔ مطلب یہ سارا پہلے ڈرامہ تھا نا۔ اسی طرح خواجہ آصف میں تیمور جھگڑا صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، میں آئی نو آپ کی اچھی کمانڈ ہے ان ایشوز کے اوپر، مطلب میں آپ سے اس پر بھی بات کروں گا، لیکن میں پہلے چاہ رہا تھا ذرا یہ جو سیاسی ایک جو سٹیٹمنٹ آ گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، میں یہ کہہ اس لیے رہا تھا جی، کہ یہ آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہے کہ جہاں پہ اگر کسی کے کال اور فیل میں جو ہے وہ تضاد ہو تو آپ بات کیسے کریں گے؟ سمجھ آ گئی۔ کل سے امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے بجٹ، اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں اس قرارداد کے حوالے سے اس پہ بھی کر سکتے ہیں، بجٹ کے حوالے سے بھی آپ بتائیں، کیونکہ آپ خود بھی بناتے رہے ہیں کے پی کا بجٹ، تو کیا مزیدار چیز آ رہی ہے کل سے آنورڈ؟ اگر قرارداد پہ میری رائے لینا چاہیں تو وہاں تو میں جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ ایکچولی یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے۔ اگر آپ نیوٹرل آبزرورز کو دیکھیں،
اگر آپ امریکہ میں بھی اوپینین کو دیکھیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ قرارداد نہیں چاہتا تھا. جو پاکستانی امریکن ڈائاسپورا ہے، پہلی بار اس نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے اور اس نے امریکن لا میکرز کو یہ بتایا ہے کہ آپ پاکستان میں جا کے جمہوریت پروپوز کریں، سپورٹ کریں. یہ بہت بڑی جیت ہے، کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ جو ہمارا ڈائاسپورا ہے باہر، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وہ ممالک پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. اور اس پہ میں دوسری بات ایک یہ ضرور کہوں گا کہ کیسے جو ہے وہ حکومت اس پہ پوزیشن نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ تو ریگنگ کی بینیفیشری ہے نا. تو اس لیے وہ جلدی جلدی سے جو بھی قرارداد پاس کرا رہے تھے، لیکن ان کی قرارداد پاس کرانے کا مطلب کہ ان پہ اس کانگریس کے قرارداد کا پریشر ہے. اچھا جی، بجٹ پہ آئیں. میرے خیال میں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اتنا تکلیف دہ بجٹ نہیں ہوگا، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جس مقدار پہ ٹیکسز لگائیں، اور ٹیکسز کیوں لگائے ہیں، تاکہ اپنی فضول خرچیاں جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے. وہ عوام کو تکلیف دے گی، اور بالخصوص ان طبقات کو تکلیف دے گی جو کہ ٹیکس آلریڈی دیتے. صحیح. جو سیلف امپلائڈ طبقہ ہے اس پہ ٹیکس 50% ہو گیا ہے، یعنی کہ جو ٹیکس دے گا وہ تو دے گا، جو نہیں دے گا وہ ٹیکس نیٹ سے باہر رہے گا. جو سیلری طبقہ ہے اس پہ سب سے بڑا سلیب جو ہے وہ 40% ہو گیا ہے. صحیح. یعنی ہم اسکینڈینیویا کے ملکوں کے لیول کے ٹیکسز پہ آ گئے ہیں. نارتھ کوریا کے لیول کی میڈیا فریڈم ہے. سب سہارن افریقہ کے لیول کی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ سروسز ہے. یہ پاکستان کا حال رہ گیا. 1 جولائی سے جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ دو ڈھائی سال سے ابھی یہ پی ڈی ایم والے پاکستان کو ٹھیک کر رہے ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ قیامت کے دن میں یہی کہوں گا کہ میں نے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کیا. یہ ٹھیک کیا. جو دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بجٹ افسوسناک ہے، وہ یہ کہ دیکھیں تکلیف تو ہمیں سہنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مشکل اقدامات لینے اس میں کوئی شک نہیں. تو پاکستان کی اکانومی کو تو ٹھیک کر دیں، پاکستان کے فسکل ڈیفیسٹ کو تو ٹھیک کر دیں، ایکسپورٹس کو تو ٹھیک کر دیں. سر جی، وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کی شرح 38% سے کم کر کے 12% پر آ گئی ہے، اور اگلا ٹارگٹ بھی 12% ہے. حالانکہ ریوائزڈ نمبر آیا ہے کہ جون میں 12 ساڑھے 12 سے اب 13.5% وہ مان گئے ہیں. تو کل سے آپ کو آنورڈز کیا لگتا ہے، یا جولائی ختم ہوگا تو 1 اگست سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صورتحال سامنے آئے گی؟ پہلے تو یہ کہ یہ 38% پہ لے کے کون گیا تھا؟ وہ تو کہتے ہیں آپ کی وجہ سے. آپ لوگوں نے جو 9 اپریل کو جو حکومت چھوڑی تھی، جو آپ کے خلاف آئی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس وقت تک سب کچھ تباہی ہو چکی ہوئی تھی. ہاں، 11% پہ تباہی ہو چکی تھی. جب ایکسپیرینسڈ یہ آئے تو یہ 11 سے 38% مہنگائی ہو گئی. اب جب واپس یہ کہہ رہے ہیں کہ 12-13% پہ آ گئی ہے تو یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو جی ایس ٹی، جو ایگزیمپشنز، اور جو یہ ٹیکسز جو ہے وہ سیلری طبقے پہ زیادہ کیے. صحیح. وہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں. بالکل، وہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوگا. تو یو سی کہ برڈن بڑھے گا، مطلب کم اگست، لائک آئی سی کہ اس کے علاوہ آپ کو مزید منی بجٹ سہنے پڑیں گے. جیسے انہوں نے آخری دم پہ 10% سپر ٹیکس لگا دیا آپ پہ اور مجھ پہ. صحیح. بالکل. امیر عباس صاحب، بہت بڑے سراغ ہیں اس بجٹ میں. ریاست جو فار ایگزامپل جو صوبوں کا سرپلس انہوں نے دکھایا ہے 1300 ارب کا دکھایا ہے، اور اس میں 700 ارب کے صوبوں کے سرپلسز ہیں. یہ 600 ارب کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ جو ہے وہ یقین رکھیے کہ میرے خیال میں ایک بار نہیں 2 بار میں بجٹ سو رہا ہے. آپ کی جیب سے نکالیں گے. آپ ماشاءاللہ تکڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں.